اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ انہ بما یعملون خبیر فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ سورہ ہود آیات 110 سے 112۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کے بارے میں شک میں نہ پڑیں کہ یہ جو لوگ بلا دلیل کے عبادت کیے جا رہے ہیں، ان سے پہلے ان کے باپ دادا بھی اسی طرح ہی کرتے آئے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے رہے۔ اب آپ کو ایک پچھلے واقعے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی قوموں میں ایسے ہی حالات پیدا ہوئے اور پہلے پیغمبروں کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پڑا۔ وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا ہم نے دیا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فاختلف فیہ پس اختلاف کیا گیا اس میں۔ تو جس طرح آپ کی قوم کے لوگ آپ کی اس کتاب کے پیش کرنے پر آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی تورات کے معاملے میں ان سے قدم قدم پر جھگڑا اور اختلاف کیا۔ تو حالات تو ایک جیسے ہی ہیں، تو جس طرح انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بخشی، اسی طرح صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں، اللہ کامیابی سے نواز دے گا اور فتح کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اور اگر یہ بات نہ ہوتی سبقت من ربک جو سبقت گر گئی ہے تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ضرور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کے لیے پہلے سے ایک وقت مقرر فرما لیا ہے، اس وجہ سے ہر بات اس کے مقررہ پروگرام کے مطابق ہوگی۔ آپ کی قوم کے لیے بھی مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو ان کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے گا اور ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ اور یقیناً وہ لفی شک منہ شک میں ہیں اس کے بارے میں، مریب الجھن میں ڈال دیے گئے ہیں۔ مریب کے معنی الجھن میں ڈال دینے والے کے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ ان کے انکار کی وجہ کوئی اس میں خامی یا کمی نہیں ہے، بلکہ ان کی صرف ضد اور ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَإِن كُلًّا لَمَّا یقیناً ہر ایک کو، گو یہاں کلن عام ہے اور سب کو احاطہ کرنے والا ہے، لیکن مراد یہاں پر مشرکین قریش اور یہود ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، پر وقت آئے گا جب تیرا رب ان کے سارے اعمال کا بھرپور بدلہ ان کو دے دے گا۔ آج انہیں ڈھیل دی گئی ہے، وقت متعین ہے ان کے لیے بھی، ابھی ان کے پاس وقت فرصت ہے، اگر اپنے اصلاح کر لیں تو بچ جائیں گے، لیکن اگر اسی روش پر گامزن رہے تو بالآخر ان کا نتیجہ بھی ہلاکت والا ہی ہوگا۔ انہ یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ بما یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں خبیر خوب جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری عادات و حرکات و سکنات سے خوب خوب واقف ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ خاص طور پر ان ایام کا تذکرہ ہے کہ جب یہودیوں نے بھی مشرکین مکہ کی پیٹھ ٹھونکنا شروع کر دی تھی، اور پہلے ہی مشرکین مکہ آپ کے مخالف تھے، لیکن یہودیوں کے کہنے پر اور بہت سے سوالات کرنے پر
مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تنگ کرنے کے منصوبے بنائے جاتے تھے، اور جب آپ ان کی باتوں کے جواب بھی دے دیتے تھے تو پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو بات یہاں یہ واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب واقف ہیں، اور بالآخر ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون۔ سورہ ہود آیات 112 اور 113۔ فاستقم، پس استقامت اختیار کیجئے، ڈٹے رہیں، جمے رہیں، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل کی، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ نے تسلیم کیا، کچھ نے انکار کیا، اور اب آپ پر قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے تو کچھ لوگ اسے تسلیم کر رہے ہیں اور کچھ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ثابت قدم رہے، آپ بھی ثابت قدم رہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کیا فاستقم، پس جمے رہو۔ ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، معک، آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور ٹیڑھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو دو باتوں کی نصیحت ہو گئی۔ پہلی تو بات کہ جو لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں وہ استقامت اختیار کریں اور پھر اسی پر ڈٹے رہیں، مخالفتوں کے طوفان کو برداشت کریں، اور خاص طور پر ولا تطغوا سے مراد یہ ہے کہ حالات سے مرعوب ہو کر یا ترغیبات سے متاثر ہو کر ذرا اس راہ سے کج نہ ہونا، اس راہ کو مت چھوڑنا۔ انہو، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرو گے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ مشکلات میں تمہاری رہنمائی فرمائے گا، اور جب تم اس کی مدد کے محتاج ہوگے تو وہ تمہارا سہارا بن جائے گا۔ تمہارا کوئی بھی لمحہ اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے، وہ ہر حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اور تم مائل نہ ہو جانا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو تنبیہ ہے کہ خوف یا طمع سے متاثر ہو کر ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جانا جنہوں نے شرک اور کفر کو اختیار کیا ہوا ہے۔ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر اس میں کھڑا رہنا ہے، کفر کی طرف، اہل کفر کی طرف مائل ہونا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں محبت کا معیار، دوستی کا معیار حق ہے۔ دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، مائل ہونا ہے تو انہی لوگوں کی طرف جو دین سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کی طرف مائل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تم کو چھوئے گی آگ، کہ وہی آگ جو دوزخ کی ہے، جو کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اگر تم ان کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ پاؤ گے۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، مددگاروں میں سے، حامیوں میں سے، کہ آج اگر حالات سخت ہیں مکہ میں تو جو اہل مکہ سرداران ہیں، مالدار ہیں، طاقت اور قوت والے ہیں، لیکن وہ کفر پر قائم ہیں، شرک پر قائم ہیں، تو آج تم یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ کوئی تمہاری مدد کریں گے، ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔
تمہاری حمایت کرنے والی ذات صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد پر قادر نہیں ہے۔ ثم پھر لا تنصرون، تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اگر تم ان کفار اور مشرکین کی طرف ذرا بھی مائل ہوئے تو جس نصرت کا اس دنیا میں تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اسلام پر قائم رہو گے، صراط مستقیم پر قائم رہو گے، آخرت بھی سدھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں وعدے کر رکھے ہیں کہ تمہیں کامیابی اور نصرت عطا فرمائی جائے گی، تو اگر تم مائل ہو گئے ان کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف، تو پھر اس نعمت سے بھی محروم رہ جاؤ گے۔ لہذا دنیاوی کامیابی کی شرط استقامت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مستقیم رہتے ہیں، استقامت سے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تو بالآخر راستے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ راستے میں ہی قدم ڈگمگا جائیں، انسان کسی اور طرف مائل ہو جائے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو نصرت کا اللہ کا وعدہ ہے، پھر اس کی تائید حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق پر قائم رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔